یحییٰ بن اقسم پھر ہار ماننے والا نہیں تھا، اور آپ کو پتا ہے جب لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس پر ادراک ہو بھی جائے پھر بھی پافشاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس نے سوال کا رخ موڑا اور لوگوں کے احساسات کی طرف اس کو کھیلنے کی کوشش کی اور امام کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا اچھا یا اپنا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا پوچھو۔ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوا اور کہا کہ میں خدا کا سلام آپ پر بھیج رہا ہوں، اور میں ابو بکر کو بہت زیادہ چاہتا ہوں اور اس سے میں راضی ہوں۔ ابو بکر سے ذرا پوچھ کر بتاؤ کہ آیا وہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ مقام اور منزلت ہے حضرت ابو بکر کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ امام کو مشکل میں ڈالنا چاہتا تھا، اور اس وقت کے معاشرے میں جہاں خلفاء کی تعظیم اور عظمت کو اس کا مسلم لیا جاتا تھا اور ان کے خلاف نہیں بولا جا سکتا تھا، یا انکار کریں تو بھی مشکل ہوگی، اقرار کریں تو بھی مشکل، اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقت نہیں ہے، انکار کریں گے تو پھر پروپیگنڈا۔ وہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے، یہ حدیث تم نے جو نقل کی ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخری حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ پر بہت زیادہ جھوٹ باندھا جائے گا، تم ہوشیار رہو۔ اور اس بات کی وارننگ رسول خدا دے گئے تھے یا نہیں دے گئے تھے؟ ہاں یہ تو یقیناً ہوا تھا، حجۃ الوداع میں یہ بات کہی گئی تھی اور بتائی گئی تھی کہ میرے بعد لوگ بہت زیادہ جھوٹ باندھیں گے اور یہ ہوگا۔ اچھا یہ ہو گیا، اب یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی رسالت ماہ فارمولا دے گئے، کہا میری جب حدیث آئے اس کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرو، قرآن پر عرضہ کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو اسے مان لینا، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے دیوار پر دے مارنا۔ وہ میں نے نہیں کہی ہے، وہ میری حدیث نہیں ہے، وہ مجھ سے جھوٹ میری طرف باندھا گیا۔ کہا یہ بات بھی صحیح ہے، کہا پھر قرآن پڑھو، اور قرآن کی تلاوت کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ علماء ہیں اور تمام علماء وہاں دنگ ہیں، حیران ہیں، اس آیت کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا ہے یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے فضیلت خلیفہ اول کے لیے، وہ جھوٹی حدیث۔ کہا اس آیت میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے خلق کیا ہے، ونعلم، اور ہم علم رکھتے ہیں، ان وسوسوں کا بھی ہم علم رکھتے ہیں جو اس کے نفس میں بیدار ہوتی ہیں، ابھی وہ قلب میں نہیں پہنچی ہوتی، ابھی وہ مغز میں نہیں پہنچی ہوتی، ابھی وہ ارادے میں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی، ابھی وہ خواہشات میں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی، ان وسوسوں کا، ان خیال کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور ہم انسان کی شہرک حیات سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وہ اللہ جو تمام وسوسوں کا علم رکھتا ہے، تمام دلوں کا حال جانتا ہے، اس خدا کو علم نہیں تھا، جبرائیل نازل کیا اور ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ تو خدا سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ قرآن کے خلاف حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ امامت جو ہے وہ تین وجہ سے ہوتی ہے، ایک منسوب من اللہ ہے، یہ بچہ اگر منسوب من اللہ نہ ہو تو اس کے پاس یہ بیان نہیں آ سکتا، یہ علم نہیں آ سکتا، یہ ذکاوت نہیں آ سکتی، یہ شجاعت نہیں آ سکتی۔ اور اس مولود نے نہ فقط اپنی امامت کو ثابت کیا بلکہ اپنے تمام اجداد اور اپنے تمام اولاد کی امامت کو ثابت کیا ہے کہ اس سلسلے امامت میں جو آ رہا ہے وہ ان کی حقانیت پر میں دلیل ہوں کہ میں ایک بچہ 8 سال کا سن، اور پھر اس کے بعد یہ تمام جو واقعات ہوئے ہیں وہ کیونکہ 25 سال کے سن میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، یہ تمام واقعات کبھی آپ 10 سال کے ہوں گے، کبھی 12 سال کے ہوں گے، کبھی 15 سال کے ہوں گے، اور وہ خوبصورت احادیث جو کبھی نہیں رہا۔ میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں، ابھی ایک آدھ حدیث پھر بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اسباب تیمم اور
امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ٹین ایج میں ٹین ایجرس کو پھر دوبارہ مخاطب کر رہا ہوں، یہ باتیں ایک ٹین ایجر کر رہا ہے اور آپ سے کر رہا ہے، اور آپ ان باتوں کو سمجھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ بات اتر سکتی ہے، آپ کا دل زیادہ پاک اور زیادہ طاہر ہوتا ہے، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ تو بڑے سمجھ سکتے ہیں، امام کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں، امام نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ بچے بھی انہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹین ایجرز انہیں سمجھ سکتے ہو، اسی عمر میں، اسی ٹین ایج میں، جب آپ ابھی ایٹینز میں ہی ہیں، تھرٹینز میں ہیں، جب ٹین ایج میں آپ ہیں، اسی میں آپ نے بننا ہے، یہ بننے کی، یہ شخصیت سازی کی، یہ اہل بیت کو پہچاننے کی یہی عمر ہے، اس کے بعد پھر اور ہاتھ سے موقع نکل جائیں گے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، تین چیزیں ہیں جو انسان کو، عبد کو رضوان اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، اللہ اکبر، جو انسان کا الٹیمیٹ گول ہے اور جنت میں جانے کے بعد کی جو نہائی، جو بالکل اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے رضوان اللہ۔ اس رضوان اللہ تک پہنچنے کے لیے تین چیزیں ہیں، کثرت الاستغفار، اللہ، کثرت الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، وخفض الجانب، اور نرم گزارا کرنا، لوگوں کے ساتھ بن کے رکھنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، وکثرت الصدقہ، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دے، اللہ اکبر۔ امام کی نظر میں صدقہ، اور آج اب جو عید آ رہی ہے اور ہر عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی ہمارے ہم مستحب، اور اس مستحب عمل کو انجام دینا چاہیے، لیکن اس مستحب عمل کو جب آپ انجام دیتے ہیں تو خود کھانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ غریبوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اصل میں قربانی، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس یاد میں جو حضرت ابراہیم کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کس چیز کو قربان کیا تھا؟ بھیڑ کو قربان نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا تھا۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اپنے اسماعیل کو قربان کریں، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ ہم یہ نمود و نمائش کی خواہش ہے، ہمارے بچے چاہتے تھے کہ بھیڑ کو، بکری کو لے کر بقرہ عید ہے وہ گھومیں اور کھلائیں، اور یہ ان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم مہنگے سے مہنگا بکرا خریدتے تھے۔ اس خواہش کو اس سال قربان، اس خواہش کو اس سال قربان کر دو، اور قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچاؤ، اور اگر گوشت خریدنا ممکن نہیں ہے تو مستحقین کی جو بہترین مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرو۔